بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک بہت بڑی غلط فہمی کہ گائے کا دودھ ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس غلط فہمی کو، اس مت کو ڈاکٹر پروفیسر جیسن فنگ نے توڑا ہے، اور اتنے ریفرنس ہیں، اور اگلی 2 ویڈیو بھی اسی کے بارے میں آئیں گی، لہٰذا اس کو آپ تسلی سے سنیں اور آئندہ کے لیے بڑی احتیاط کریں۔ لیکن ایک چیز پھر سوچ لیں کہ جو ہماری دیسی گائے ہے، A2 ملک ہے، جو کہ چرتی ہے، سارا دن دھوپ میں گھاس کھاتی ہے اور کوئی انجیکشن نہیں لگاتے، نہ اینٹی بایوٹک نہ آکسیٹوسین، اس دودھ پہ یہ اپلائی نہیں ہوگا۔ یہ انگلش گائے جو دودھ کھا رہی ہے، جو اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں، جو ہارمون لگا رہے ہیں، یہ اس کے بارے میں ہے، اور پچھلے 50 سال سے یہ ریسرچ ہو رہی تھی اور اب اس کے رزلٹ آ گئے ہیں، تو آپ یہ آج سارے ریفرنس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ریکمنڈیشن جو انہوں نے کی تھی کہ 1000 ملی گرام سے 1200 ملی گرام کیلشیم ڈیلی چاہیے، عورتوں کو 1200 چاہیے، بوڑھوں کو 1200 چاہیے، بچوں کو 1200 چاہیے، بڑوں کو 1000 چاہیے۔ وہ سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 5676 سپیشیز ہیں دودھ دینے والے جانوروں کی، ان میں کوئی جانور بھی دوسرے جانور کا دودھ نہیں پیتا، اور صرف انسان ایک واحد ہے جو کہ 2 سال کے بعد بھی دوسرے جانور واحد ہے۔ یہ سائنسفک رزلٹ ہے۔ اور صرف ہڈیوں کی بیماری بھی انسان کو ہی ہوتی ہے، کسی دوسرے جانور میں یہ رپورٹ نہیں ہوئی۔ مثلا جاپان میں 400 ملی گرام ڈیلی کیلشیم لیتے ہیں، اور 2.5 گنا ہڈیوں کی بیماری امریکہ سے کم ہے۔ افریقہ میں عورتیں جو ہیں 10 بچے ایوریج پیدا کرتی ہیں، وہ 350 ملی گرام کیلشیم ڈیلی لیتی ہیں، لیکن یہ کیلشیم گولیوں سے، دودھ سے نہیں، سبزیوں سے اور فروٹ سے لیا جاتا ہے۔ پھر یونان، گریس میں زیادہ دودھ پیتے ہیں اور سب سے زیادہ ہڈیوں کی بیماری بھی وہیں ہے۔ ہانگ کانگ بہت دودھ پیتے ہیں اور 3 گنا ہڈیوں کی بیماری وہاں زیادہ ہے۔ چائنا میں ایوریج 8 کلو دودھ ایک سال میں لوگ پیتے ہیں، اور امریکہ میں 254 kg دودھ پیتے ہیں۔ چائنا میں ہپ فریکچر 6 گنا کا مطلب ہے 600% کم ہے امریکہ سے۔ اسی طرح جنوبی افریقہ میں جو گورے ہیں انگریز، وہ 1000 ملی گرام کیلشیم ڈیلی لیتے ہیں، اور جو بلیک ہیں لوکل وہاں کے، وہ 196، اور وہ یہ لیتے ہیں سبزیوں اور فروٹ سے، اور جو انگریز ہیں وہ لیتے ہیں دودھ سے۔ اور ہڈیوں کے ٹوٹنے کی ریشو 900% گوروں میں زیادہ ہے، کالوں میں نہیں ہے، 196 ملی گرام لینے کے باوجود۔ اسی طرح امریکہ میں کیلشیم انٹیک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہڈیاں ٹوٹنے کی، آسٹوپروسس کی شرح بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اسکیمو 200 ملی گرام کیلشیم ڈیلی لیتے ہیں، اور ہڈیوں کی بیماری ان میں سب سے زیادہ ہے۔ 500 سے نیچے 200-150 ملی گرام جو لوگ کیلشیم لے رہے ہیں، ان میں ہڈیاں ٹوٹنے کی ریشو سب سے کم ہے، اور جو 1500 ملی گرام ڈیلی لے رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ ساری اسٹڈیوں کا نچوڑ ہے۔ تو جو لوگ روزانہ کیلشیم لیتے ہیں ان میں ہڈیوں ٹوٹنے کا، ہڈیوں کی کمزوری کا ریٹ بہت زیادہ ہے۔ یہ چائنا اسٹڈی ایک بہت بڑی اسٹڈی ہوئی تھی 90s میں، 2004 میں چھپی تھی۔ یہ ٹیم کولن 1990 کے بعد یہ ویجیٹیرین ہو گئے ہیں، ہول پلانٹ بیس فوڈ کھاتے ہیں، اور یہ چائنا کے 65 کاؤنٹیز میں اسٹڈی ہوئی تھی، ہانگ کانگ بھی، لوگ سب اس میں انوالو تھے۔ یہ اس کے رزلٹ شیئر کر رہے ہیں کہ 87% گائے کے دودھ میں جو کیزین ہے وہ کینسر کی بڑی وجہ ہے۔ یہی کنکلوژن ہے اس میں کہ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی شرح جو لوگ گائے کا دودھ پیتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہے۔ اوسٹیوپروسس، بھورپن ہڈیوں کا، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور سب سے امپارٹنٹ چیز، اوویرین کینسر، پراسٹیٹ کینسر اور آنت کا کینسر، اس کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ دودھ میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ انسولین، گروتھ لائک فیکٹر 1 ہارمون اور بہت زیادہ دیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر برنارڈ ہیں، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑے ویگن ہیں، کہ کوئی دودھ ایسا نہیں ہے گائے کا جو ہارمون کے بغیر ہو۔ تو کنکلوژن اینڈ پہ میں آپ کو بتا دوں کہ گائے دودھ نہیں پیتی، وہ پلانٹ سے، پودے، گھاس کھاتی ہے، اس کے دودھ میں کیلشیم آتا ہے۔ گائے نے کبھی دودھ نہیں پیا کسی دوسرے کا۔ تو بون اسٹرانگ کرنے کے لیے سب سے مضبوط چیز ایکسرسائز ہے، یہ یاد رکھنا، یہ میں آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اور کیلشیم کا بہترین سورس جو کہ ایبزارب ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہزاروں فائٹو نیوٹرینٹ اور بھی ہوتے ہیں، وہ ہیں ویجیٹیبل، فروٹس، نٹس
یہ بیسٹ سورس ہیں. انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ کون سے بیسٹ سورس ہیں دودھ کے علاوہ. اور اسی لیے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ابھی بچوں کو آپ دودھ دینا بند کر دیں. صرف دیسی گائے جو چرتی ہو، جس کو گھا دیتے ہوں، آپ نے گھر میں رکھی ہو، آپ انجیکشن نہ لگاتے ہوں، اس کا ٹھیک ہے. یہ سارے ریفرنس ہیں، یہ آپ دیکھ لیں کولن کینسر کے، یہ جرنلز کے سارے میں نے بتا دیے ہیں. یہ اب حجت پوری ہو چکی ہے، ابھی کسی بحث کی گنجائش تو نہیں ہے. پھر بھی آپ سننا چاہیں میں اسی لیکچر کا لنک نیچے دے دوں گا، آپ ان کے ویب سائٹ پہ چلے جائیں. یہ سارے لیکچر ہزاروں پیپر چھپ چکے ہیں، اور کنکلوژن سب کا یہی ہے کہ بیسٹ بون کی طاقت کے لیے ایکسرسائز، فزیکل ایکٹیویٹی. بہت ریزن ہے، یہ سارے جرنل کا میں ریفرنس دے رہا ہوں، آپ سلی سے دیکھ لینا، جس نے کو سلی کرنی چاہے کر لے. اور اس کے بعد میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ جو ٹیبلٹس آپ لے رہے ہو اس کے کیا نقصان ہے، اور پھر اس کے اگلے میں ڈائٹ بیسٹ کیلشیم رچ سورس، مفت سستے ترین سورس، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس سے اگلے لیکچر میں بتاؤں. اچھا جی، اللہ حافظ.